آج کا میرا ٹاپک ہے نیوروٹک نیڈس۔ نیوروٹک مینس دماغی ضرورتیں۔ ہر انسان کی یہ اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ انسان کو بائی ورچو بائی نیچر یہ نیڈس رکھی ہیں، لیکن یہی نیڈس جب ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ پھر نیوروٹک ہو جاتی ہے اور نیوروسز ہو جاتا ہے۔ نارمل حد تک رہیں تو یہ ایک نارمل رہتی ہیں، لیکن یہ لمٹ کراس کرتی ہیں تو وہ پھر نیوروسز ہو جاتا ہے۔ اور وہ کس وجہ سے نیوروسز ہوتا ہے وہ بھی ایک الگ ریزنز ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو اکارڈنگ ٹو کرن ہارنی، یہ ایک سائنٹسٹ تھی، سوشل سائیکالوجسٹ ہے۔ 1855 میں اس کی برتھ ہوئی اور 1952 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو اس نے جو ہے ایک فرائڈ سیگمنٹ، ایک بڑے پائنیئر سائیکالوجسٹ ہیں، سائیکو ڈائنامک انالیسس کرتے تھے، یہ ان کو فالو کرتی تھی، لیکن کچھ چیزوں پہ اس کا اختلاف ہوا ہے اور اس کی کچھ چیزوں کو یہ فالو نہیں کرتی۔ اس نے جو 10 نیوروٹک نیڈس بتائی ہیں، وہ نیوروٹک نیڈ ہر انسان میں ہوتی ہیں، اور جب انسان ان چیزوں کو سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں ان جو نیوروٹک نیڈ ہیں وہ تھوڑا اس پہ ایکسپلین کروں تاکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ ہماری نیڈز ہیں۔ لیکن ان کو جب ہم ایک لمٹ سے، ہر چیز ایک بارڈر لائن اور ایک مارجن لائن ہوتی ہے، اس سے جب کراس کرتی ہے تو وہ اب نارمل ہو جاتی ہے، اس لائن تک تو نارمل رہتی ہے۔ تو پھر یہ جب ہمیں پتہ ہوگا کہ نیوروٹک نیڈس ہیں اور کہاں پہ ہم ایکسکیل کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ اسٹیپ فارورڈ لے رہے ہیں اور یہ ہماری لمٹ کراس ہو رہی ہے، تو بندہ خود کو سیلف انالیسس کر کے، تو خود سیلف کاؤنسلنگ کر کے ان چیزوں کو چینج کر سکتا ہے۔ نمبر 1 افیکشن اینڈ اپروول۔ نمبر 2 نیڈ فار پارٹنر۔ نمبر 3 ریسٹرکٹڈ ونس لائف ٹو نیرو بارڈر۔ نمبر 4 نیڈ فار پاور۔ نمبر 5 نیڈ فار ایکسپلائٹ ادرس۔ سوشل ریکگنیشن اور پریسٹیج۔ نمبر 7 پرسنل ایڈمائریشن۔ نمبر 8 نیڈ فار پرسنل اچیومنٹ۔ نمبر 9 سیلف ایفیکیسی اینڈ انڈیپینڈنس۔ نمبر 10 پرفیکشن اینڈ اناسیسیبلٹی۔ اب ان کو میں اردو میں بھی بتاتی ہوں سارا۔ لو اینڈ افیکشن جو ہے اور اپروول، اس میں جو ہے ہر بندے کی ایک یہ نیڈ ہے کہ وہ اسے کوئی پیار کرے اور اسے کوئی سمجھے اور اسے اپروو کرے کہ وہ ایک انسان، اس کی ویلیو ہے اور وہ پیار کرنے کے قابل ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بچپن میں ان کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں، ان کے پیرنٹس کے آپس میں انڈیفرنس ہوتا ہے، یا پھر ان کے ساتھ جو چائلڈہڈ ابیوزنگ ٹراما ہو جاتا ہے، وہ کوئی ظاہر ہے سیکشل ابیوزنگ بھی ہو سکتی ہے بچوں کے ساتھ، جو وربل ابیوزنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ اس کی مار پیٹ بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیرنٹس کے ساتھ اچھے ریلیشن نہیں ہو سکتے، پیرنٹس کے اپنے اکنامک ایشو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس وجہ سے یہ ساری نیڈز جب نہیں پوری ہوتی تو یہ پرسنالٹی بنتی ہے اور بندہ کسی ایک نیڈ کے اوپر سٹک ہو جاتا ہے۔ اب جب اگر آپ کی کسی انسان کی پرسنالٹی میں ان 10 میں سے کسی ایک چیز میں انسان سٹک ہو گیا تو وہ اس کی پرسنالٹی بن جاتی ہے اور ساری لائف وہ اسی چیز کو سیکھ کرتا رہتا ہے۔ اب انہی 10 نیڈس کے اوپر اس نے جو ہے نا وہ کیا ہے کہ یہ کوپنگ اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں جو کہ انسان ان کو اڈاپٹ کر کے تو ساری لائف گزارتا ہے۔ تو اس میں دوسرے نمبر پہ یہ آتی ہے کہ جب اگر یہ چیز پہلے انسان کی پہلے نہیں پوری ہوتی کہ وہ کوئی ایک، تو نارمل انسان یہ کرتے ہیں کہ وہ اس نیڈ کو چھوڑ کے آگے چلے جاتے ہیں۔ ان ساری 10 نیڈس کو ٹائملی سائڈ بائی سائڈ ساری یہ نیڈس چلتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک بندہ جس کی نہیں پوری ہو تو وہ اس میں سٹک ہو گیا تو اس کی پرسنالٹی بن گئی۔ اس کے آگے ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی کہ پرسنالٹی میں کون سی نیڈ نہ پوری ہونے سے کون سی پرسنالٹی بنتی ہے۔ تو نمبر 2 پہ آتی ہے نیوروٹک نیڈ ٹو ریسٹرکٹڈ، نیوروٹک نیڈ فار پارٹنر۔ اس میں یہ ہے کہ جو ایک انسان ہوتا ہے وہ یہ اس کی نیڈ ہوتی ہے کہ وہ دوسرا ہی اس کی
لائف کو ساری چیزوں کا وہ ذمہ دار ہے، وہ ہی اس کو پیار دے گا تو اس کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ وہ اپنے اس پارٹنر کے اوپر ساری چیزیں تھوپ دیتے ہیں، ان کی ساری ڈیمانڈ اور ان کی ساری جو ڈیزائرز اور وشز ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ وہ پارٹنر ہی پوری کرے گا اور وہی کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری نیڈ اس کی ہے۔ ایک نارمل لمٹ تک تو ہر انسان کی یہ ڈیزائر بھی ہے، وش بھی ہے، نیوروٹک نیڈ ہے، لیکن ایک یہ بھی لمٹ کراس ہوتی ہے تو یہ نیوروسس بنتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے ریسٹرکٹیڈ ونس لائف ٹو نیرو بارڈر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بالکل وہ چاہتے ہیں کہ بس جو ان کو ملا ہے جتنا ہے وہ کافی ہے، وہ اس کے لیے نیا ایکسپلور نہیں کرتے۔ جو ان کو پاتھ ملا ہے، جو ان کا راستہ ملا ہے، جو زندگی میں چیزیں ملی، وہ ان سے آگے جاتے ہی نہ ہی ان کو سرچ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک لمٹ تک تو ٹھیک ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا ہے کہ وہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو نہ کرے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، مجھے اور چاہیے ہی نہیں۔ وہ ہر چیزوں کو جو ہے نا وہ اگنور کرتے ہیں کہ نہیں میرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ اپنا بارڈر جو ہے نا براڈ کرتے ہی نہیں، وہ اپنا وے جو ہے جس میں وہ سکسیس ہوں وہ اس کو براڈر ویو میں دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 4 میں تھا نیوروٹک نیڈ فار پاور ہے۔ یہ ہر انسان کے اندر ہے کہ اس کے پاس ایک پاور ہو، وہ لوگوں کے اوپر وہ کنٹرول کرے دوسروں کو، اور اس کی ایک طاقت ہو۔ تو یہ بھی ہر ایک انسان کی ہے ایک نارمل لمٹ تک، لیکن جب کچھ لوگ اس چیز کے اوپر بہت زیادہ کرتے ہیں تو وہ نیوروسس میں جاتا ہے۔ وہ اگین یہ پھر جب جن لوگوں میں یہ ہوتی ہے تو کون سی پرسنالٹی ہوتی ہے، یہ چیزیں بھی پھر انہی چیزوں سے پتہ چلتی ہیں کہ ان کی پرسنالٹی یہیں پہ سٹک ہو گئی تھی اور پھر ان کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں آ گئی تھیں۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 5 نیوروٹک نیڈ ہے کہ ایکسپلائٹ کریں دوسروں کو اور اینڈ گیٹ بیٹر آف ادرس۔ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو نیچے دکھا کے خود کو ایک سپیریئر ثابت کرنا، یہ بھی ایک دماغی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک حد تک بندہ اس ایک لمٹ میں رہے تو وہ نیوروسس نہیں ہے، وہ نارمل ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دوسرے سے وہ کوئی نہ کوئی نالج گین کر کے، کوئی نہ کوئی اپنے سیلف میں ڈیولپمنٹ کر کے تو وہ دوسروں سے بہتر جاننے کی کوشش کرتا ہے اور بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بھی ایک نارمل ہے، لیکن یہ بھی ایک لمٹ سے جب کراس ہوتا ہے تو یہ بھی نارمل نہیں ہے، اس میں نیوروسس ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ آتا ہے 6 سوشل ریکگنیشن اور پریسٹیج۔ اس میں بھی ہے کہ میرا بھی ایک معاشرے میں نام ہو، مجھے بھی کوئی ایک عزت دی جائے، مقام دیا جائے، ویلیو دیا جائے۔ یہ ہر انسان کو ہوتا ہے کہ اسی لیے انسان شادی کرتا ہے، اسی لیے انسان رشتہ داروں میں بیٹھتا ہے، ریلیشن شپ بناتا ہے کہ اس کے بھی ایک کمیونٹی میں اس کا نام ہو، اس کی پہچان ہو، اسی لیے وہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے، اسی لیے وہ کوئی پروفیشن جوائن کرتا ہے، اسی لیے کچھ نہ کچھ وہ اپنے اندر وہ چیزیں چینج لاتا ہے تاکہ وہ سوشلی جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ کیا جائے۔ کیونکہ انسان جو ہم جو سب ہیں وہ سوشل ایک کریشن ہے اور سیکشل ون بھی ہے، ظاہر ہے اسی وجہ سے ہم شادیاں ہوتی ہیں، نئے ہمارے جنریشن چلتی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ انسان جو اپنے آپ کو اپریشیٹ کروانے کے لیے یہ چیزیں کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ بہت زیادہ جو پاپولیرٹی کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، اپنی اپیرنس پہ کام کرنے لگتے ہیں، تو وہ بھی ایک نارمل نہیں ہے، وہ بھی ایک نارمل لمٹ کو کراس کر دیتا ہے، اس میں بھی نیوروسس ہوتا ہے۔ نمبر 7 پرسنل ایڈمائریشن۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی جو ہے نا پرسنل تعریف کی جائے، جو اس کی انر کوالٹیز ہیں، جو اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو انبلٹ ایبیلیٹیز دی ہیں، ان کی تعریف کی جائے۔ اور پھر انسان جو یہاں آ کے کام سیکھتا ہے انہیں اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوالٹیز میں رہ کے، تو پھر ہر انسان کی وش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی ویلیو کی جائے اور اس کو امپورٹنس دی جائے۔ اگین پھر کچھ لوگ جو اسی نیڈ پہ سٹک ہو جاتے ہیں، آگے نہیں جاتے، تو ان کو ہر وقت یہی سیکنگ ہوتی ہے کہ دوسرے ان کو یہ بتائیں کہ وہ دوسرے ان کی تعریف کریں، دوسرے ان کو ویلیو کریں، تو وہ پھر اس نیڈ میں رہتے ہیں اور پھر اس میں وہ جو ہے نا وہ اگریشن کرتے ہیں اور یہ چیزیں منوانے کے لیے چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر 8 ہے نیڈ فار پرسنل اچیومنٹ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک نیڈ رکھی ہے کہ ہم ہر انسان جو ہے نا اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشیل ڈالا ہے تو وہ پرسنلی اپنی ذاتی طور پہ اپنی وہ اچیومنٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ اچیومنٹ اس کی ایجوکیشن میں بھی ہے، اس کی پرسنل گرومنگ میں بھی ہے، اور اس کے ریلیشن جو بنتے ہیں اس میں بھی پرسنل اچیومنٹ آتی ہے۔
تو یہ ایک لمٹ تک یہ بھی ایک نارمل ہے، لیکن کچھ لوگ ہر وقت اتنی اچیومنٹ میں رہتے ہیں کہ وہ ہر ٹائم اپنے آپ کو پرفیکٹ اور سب سے سپیریئر ہی بنانے کے اس میں لگ جاتے ہیں. وہ بھی نارمل ہے، وہ بھی پہلے انفیریٹی کمپلیکس ہوتا ہے، پھر وہ جب انسان بہت زیادہ اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ سپیریٹی کمپلیکس میں ہوتا ہے. نمبر 9 ہے سیلف ایفیکیسی انڈیپینڈنس. سیلف ایفیکیسی بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو فلفل سمجھے کہ میں سب کر سکتا ہوں. تو یہ ہر انسان کے اندر ایک دماغی ضرورت ہے، اور وہ انڈیپینڈنس بھی ہونا چاہتا ہے کہ میں خود اپنے کام کروں. اس کے اندر سیلف اسٹیم بڑھتی ہے. تو یہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر صورت میں دوسروں کی ہیلپ نہیں لیتے، ان کو ریجیکٹ کر دیتے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم مطلب خود انڈیپینڈنٹ ہیں اور اپنے لیے ہی کافی ہیں. تو یہ چیزیں بھی نیوروسز میں جاتی ہیں، کیونکہ ایک نارمل لمٹ تک جو ٹھیک ہے، کیونکہ ہر انسان کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. اور بائی ویچو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ اس کی ایک انسان کی ضرورت دوسرے میں ہے. جب ہم سوشلی کسی سے ملتے ہیں تو ہمارے اندر ہمارے دماغ میں ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے سیروٹونین، جو کہ ہماری ہیپینس کے رسپانسیبل ہوتا ہے. پلیئر کے لیے جو رسپانسیبل ہوتا ہے وہ ڈوپامین ہوتا ہے. تو جو ہمارا رسپانسیبل ہے، تو دیکھیں جب ہم سوشلی گیدرنگ کرتے ہیں یا ریلیٹیو سے ملتے ہیں یا فرینڈ سے دوسروں سے، تو ہم ریسیپروسٹی، ہم کچھ لے بھی رہے ہوتے ہیں اور کچھ دے بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارا ہمارا انکانشیس لیول پہ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کچھ کسی کو نہیں ملتا، اس کی کوئی نہ کوئی پے کرنی پڑتی ہے، تو وہ انڈر لائنگ جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ایسا کہ وہ دے گا تو کچھ لے گا، گیو اینڈ ٹیک کا رول بنایا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے یہ تو قانون قدرت ہے، یہ اس کے لاز ہیں کچھ چیزوں میں. اس کے بعد آ جاتی ہے وہی، اس میں یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بناتا ہے کہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہو، اس کی آٹونومی ہو اپنی زندگی میں، وہ خود اپنے فیصلے کرے، اپنا سارا کرے. یہ اس 9 میں آتا ہے. نمبر 10 ہے پرفیکشن. کچھ لوگ چیزوں میں ایک پرفیکشن تو ٹھیک ہے، آپ جو بھی کام کریں، جو ایجوکیشن لیں، جو بھی اپنے جس ایریے میں بھی پرفیکشن دیکھیں، جس ڈومین میں بھی دیکھیں، پرفیکشن تو ٹھیک ہے. لیکن اگین پھر اس میں ایک لمٹ جب کراس ہوتی ہے تو پرفیکشن جو ہے وہ ایک نیوروسس کی طرف اور ایک نیوروٹک کی طرف جاتی ہے. نارمل نیڈ جو ہے کوئی لمٹ تک ہے پرفیکشن ہونی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہر چیز میں وہ اتنی پرفیکشن لیتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور خود کو ہی پرفیکٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز اپنی ہی کو پرفیکٹ مان رہے ہوتے ہیں. تو آئی ہوپ سو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا، شاید میں نے اس کو آپ لوگوں تک ایکسپلین کر پائی ہوں. تو میں اس پہ میرے خیال سے میں ایک اور آڈیو کروں گی تاکہ تھوڑا سا اور سمجھ آئے. تو پھر اس کے ساتھ ہی نیکسٹ میں ایک ویڈیو میں یہ بتاؤں گی کہ نیوروٹک نیڈس کے ساتھ نہ فلفل ہونے سے انسان کو کوپنگ اسٹریٹجیز کرتا ہے. وہ 3 کوپنگ اسٹریٹجیز ہیں، تو ان پہ میں نیکسٹ کروں گی کہ وہ 3 کوپنگ اسٹریٹجیز کیا ہیں، اور پھر وہ لوگ یہ اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ کن پرسنالٹی کے وہ ہوتے. تو اس انشاءاللہ میں نیکسٹ میں جو ہے نا ساری، اور یہ ان ساری چیز جب بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ ہماری مینٹلی ڈیمانڈس ہیں، نیڈز ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، تو وہ ایک لمٹ تک ہم رکھ کے، تو پھر جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر اب خود سیلف انالیسس کریں کہ یہ ہماری لمٹ شاید کچھ زیادہ ہو رہی ہے، ہم دوسروں سے اپروول سیکنگ زیادہ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم اگر ہمارے اندر بھی تو اللہ تعالیٰ نے لو، افیکشن، یہ ساری چیزیں تو اللہ نے رکھی ہیں، تو ہم دوسروں کو یہ چیزیں دیں جن کے پاس نہیں ہیں، جن کی پرسنالٹی میں رہ گئی ہیں، جو سیکنگ ہیں. تو پھر ہم ان کو ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ ان کو بھی جو ہے نا پازیٹیو انرجی دیں، اور ان کے اندر جن چیزوں کی کمی ہے کوشش کریں کہ ان کو پازیٹیو انرجی سے ان کو بھی، ان کی پرسنالٹی کو بھی بہتر کریں. کچھ ان کے بیہیویئر ٹھیک ہو جائیں، کچھ ان کے تھنکنگ پیٹرن چینج ہو جائیں. تو ہمیں ہر صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ پازیٹیولی رہنا چاہیے.